بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کے بیانات اور تقاریر کی روشنی میں، ماخوذ از 250 سالہ انسان مترجم سید کوثر عباس موسوی صاحب اور پروف ریڈنگ و تصحیح سید عقیل حیدر زیدی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، اسلامی نظام کی دشمنوں سے حفاظت۔ اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ اس نظام کی بنیاد رکھنا تھا جو مذکورہ کاموں کے ذریعے انجام پایا۔ دوسرا مرحلہ اس نظام کی حفاظت کا تھا، ایک زندہ اور موجود چیز جو رشد و کمال کی طرف بڑھ رہی ہو، اگر طاقتور حلقوں کو پتہ چلے تو طبعی طور پر اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور یقیناً اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہوشیاری کے ساتھ اس نوزائیدہ نظام کو اس کے دشمنوں سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو یہ نظام تباہ و برباد ہو سکتا ہے اور آپ کی تمام زحمتیں رائگاں جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس نظام کی حفاظت ضروری تھی۔ تیسرا مرحلہ اس عمارت کی تعمیر ہے۔ صرف بنیاد رکھنا کافی نہیں، بلکہ یہ پہلا قدم ہے، لہذا ان تینوں مرحلوں کو بالترتیب انجام دینا ضروری تھا۔ البتہ اس نظام کے پہلے مرحلے یعنی بنیاد رکھتے ہوئے بھی دشمن سے بچ کے رہنے اور اس کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اسی طرح اس نظام کی بنیاد ہی میں لوگ اور ان کے اجتماعی مسائل پر بھرپور توجہ دی گئی ہے اور اس کے بعد ان پر خاص توجہ دی جاتی رہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیز بین نگاہوں سے دیکھا کہ اس نوزائیدہ اسلامی معاشرے کو 5 اصلی دشمنوں کی طرف سے خطرات لاحق ہیں۔ پہلا دشمن ارد گرد کے قبائل تھے۔ بعض اوقات دشمن چھوٹا اور بے اہمیت ہوتا ہے، مگر اس سے غفلت برتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہے یہی چھوٹا دشمن کچھ مدت کے بعد بڑے دشمن کی شکل اختیار کر لے۔ یہ دشمن کون ہے؟ یہ اطراف مدینہ کے کچھ ایسے قبائل تھے جنہیں وحشی کہنا نامناسب نہ ہوگا۔ ان کی پوری زندگی جنگ و خوریزی، قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں سے عبارت تھی۔ مدینہ میں قابل اطمینان اجتماعی نظم و ضبط کے باوجود امن کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ ان قبائل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں۔ لہذا آپ نے ہر اس قبیلے سے امن و سلامتی کا معاہدہ کیا جس میں ذرہ برابر بھی مروت و مردانگی پائی جاتی تھی۔ ابتدا میں انہیں اسلام کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ انہیں اپنے کفر و شرک پر باقی رہنے دیا اور معاہدہ صرف امن کی بحالی کے لیے کیا۔ آپ اپنے اس معاہدے کے پابند رہے، لیکن جب ان لوگوں نے ہی معاہدہ توڑ دیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سبق سکھانے کی تدبیر کی۔ تاریخ اسلام کے متعدد سریوں کا تعلق انہی معاہدہ شکن شریر اور غیر قابل اعتماد قبائل سے ہے، جن لوگوں کو نصیحت کی زبان راست نہیں آتی۔ ان کے فتنوں کی آگ کو صرف زور بازو سے ہی خاموش کیا جا سکتا ہے۔ اس اصول کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت استعمال کر کے ان کی گستاخیوں اور امن مخالف سرگرمیوں کا خاتمہ کیا اور انہیں خاموش بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔
دشمن مکہ مکرمہ میں موجود مشرکین تھے، مکے کو مرکزیت حاصل تھی، اگرچہ یہاں پر قانونی طور پر کسی ایک کی حکومت نہیں تھی، مگر کچھ متکبر، طاقتور اور با اثر سرداروں کے گروہ کی دادا گیری ضرور چلتی تھی۔ ان کے آپس میں خلفشار اور اختلافات تو تھے ہی، لیکن اس جدید اور نئے دین کے مقابلے میں ان کا اتحاد مثالی تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو ایک بڑے خطرے کی شکل میں دیکھ رہے تھے، اور عملاً بھی ایسا ہی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ اس انتظار میں رہیں کہ یہ لوگ خود آپ کے پیچھے چلے آئیں گے، یقیناً دشمن کو ایک بہترین موقع مل جائے گا، لہذا آپ خود ہی ان کے پیچھے چلے گئے۔ البتہ آپ سیدھے مکے کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کا ایک تجارتی قافلہ جو مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا، اسے آپ کے حکم سے روک لیا گیا۔ جنگ بدر کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ جب آپ نے تجارتی قافلے کو روکا تو وہ تعصب اور کینہ کے مارے آپ کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو پہلے یہ خبر ملی تھی کہ وہ کافروں کے اس گروہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ اپنی تجارتی سامان لے کر مدینے کے راستے شام سے مکہ جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو مسلمان سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ جب کفار مکہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو ان کا ایک مسلح گروہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر اکثر مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس تجارتی قافلے کو، جن کے پاس اپنے دفاع کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، گرفتار کریں، لیکن حکم خدا یہ تھا کہ مسلمان قریش کے مسلح گروہ سے مقابلہ کریں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے بہرحال ہے، اور تم چاہتے تھے کہ تمہارے لیے وہ غیر مسلح تجارتی گروہ ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 7۔ مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ اس جنگ میں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس مسلح گروہ کو شکست دینے والے ہیں، بلکہ وہ شام سے لوٹنے والے قافلے کو گرفتار کرنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ تبدیل کیا اور آپ انہیں قریش مکہ کے مسلح گروہ سے مقابلے کے لیے لے گئے اور ان کے تجارتی قافلے کو جانے دیا۔ بدر نامی جگہ پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے رخ کو تجارتی قافلے کی طرف سے موڑ کر قریش مکہ کے اس مسلح گروہ کی طرف کر دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان صرف قریب کے ہدف کو دیکھتے تھے، جبکہ ارادہ اور مشیت الہی ایک دور کے ہدف کے تعاقب میں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں حق چھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ باطل مٹ جائے، کیونکہ وہ طبیعتاً زوال پذیر ہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 7، تاکہ ثابت ہو جائے اور باطل فنا ہو جائے، چاہے مجرموں کو کتنا بھی برا لگے۔ سورہ انفال آیت نمبر 8۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ باطل مٹ جائے، کیونکہ وہ طبیعتاً زوال پذیر ہی ہوتا ہے۔ باطل ایک ساتھ الٹ جائے۔ کیا یہ طے نہیں ہے کہ اسلام تمام شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کو سرنگو کر دے؟ کیا یہ طے نہیں کہ ملت اسلامیہ کا مصداق بن جائے، تاکہ تم دوسرے لوگوں کے
اعمال پر گواہ بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ کیا یہ طے نہیں کہ اسلام کا پرچم بشری اور انسانی اقدار کی بلندی پر لہرایا جائے تو پھر یہ کب، کیسے اور کیوں کر ہوگا؟ اس وقت مسلمان دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آج ہم اس دولت مند قافلے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اتنا مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا کہ جس سے اسلام کے نئے نظام کو ایک نئی قوت ملے گی۔ اور ان کی یہ سوچ صحیح بھی تھی، لیکن ان کی اس سوچ سے بہتر ایک سوچ یہ بھی تھی کہ آج ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اس قدر ترقی کی ہے اور ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ہم معاشرے کے مستصرف اور محروم طبقے اور دنیا کے تاریک اور ظالم نظام کو بدلنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس تالاب میں اتنا پانی موجود ہے کہ اس میں لہریں پیدا کی جا سکیں اور ان لہروں کے ذریعے ان نونہالوں درختوں اور خشک زمینوں کو سیراب کیا جا سکے۔ اگر یہ طے ہے کہ اسلام کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو، اگر یہ طے ہے کہ اسلام کا پیغام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ غریب اور مستصرف علاقوں کی طرف پھیل جائے، اگر یہ طے ہے کہ ظالموں اور ستمگروں کے محل ایک ایک ہو کر زمین بوس ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ کسی ایک نقطے سے کام کا آغاز کیا جائے۔ صدر اول کے مسلمان اپنے تمام تر اخلاص کے باوجود یہ نہیں جانتے تھے کہ آغاز کہاں سے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ مسلمان جو اس قافلے کو لوٹنے آئے تھے، انہیں بادلہ ناخواستہ ایک جنگ کی طرف دھکیلتا ہے تاکہ اس ناخواستہ جنگ میں جنگی وسائل کی کمی کے باوجود اپنے ایمان کے بل بوتے پر ایک ہی دن میں دشمن کو شکست دے سکیں اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھنے اور لوگوں میں اس کو راسخ کرنے کا راستہ ہموار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا راستہ ہموار کر کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ اسلام ہے، اس کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں اچانک اس بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کا حکم دیا تاکہ وہ تمہارے ہاتھوں زخموں کا مزہ چکھ لیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو جائے۔ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجاہدین اسلام کو کامیابی ملی تو دشمن نے جو آسانی کے ساتھ دستبردار ہونے والا نہ تھا، جنگ احد کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ احد میں بھی شروع میں تو مسلمانوں نے اپنے اتحاد اور اتفاق کے بل بوتے پر دشمن کو شکست دی، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے فوراً بعد وہ 50 مسلمان جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے کی پہرہ داری پر مقرر کیا تھا، اس بات کے پیش نظر کہ کہیں وہ مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ صرف 10 مسلمان سپاہی پہاڑی درے پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ دشمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوہ احد کے پیچھے اور اس درے کی جانب سے جہاں مسلمان سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دشمن کا یہ حملہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ اگرچہ اس وقت بھی اسلام کو شکست نہیں ہوئی، لیکن ایک تو اسلام کو کامیابی دیر سے ملی اور دوسری بات یہ کہ اس غفلت کے نتیجے میں اسلام کو سید الشہداء حضرت حمزہ جیسے شجاع اور بہادر کمانڈر کی قربانی دینی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبرت کے ساتھ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اپنے وعدے پر عمل کیا، ہم نے کہا تھا کہ تمہیں دشمن پر کامیابی حاصل ہوگی، سو ہو گئی، لیکن اس کے بعد تمہارے اندر درج ذیل 3 خصلتیں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں، پہلی یہ کہ تم نے آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہوئے اپنی صفوں کو دھرم برہم کر دیا، دوسری یہ کہ تم سستی کا شکار ہو گئے، یعنی پہلے والا جوش و جذبہ باقی نہیں رہا، اور تیسری یہ کہ یعنی تم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
اور اپنے کمانڈروں کے حکم کو ٹھکرایا اور ان کے دستورات پر عمل نہیں کیا۔ پس جب تمہارے اندر یہ تین خصلتیں پیدا ہوئیں تو دشمن کو یہ موقع ملا کہ وہ پیچھے سے تم پر حملہ کر سکے اور اسلام کے عزیز ترین سپاہیوں کو خاک و خون میں غلطہ کرے، جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو ایک شجاع اور بہادر شخص سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مشرکین مکہ نے آپ سے جو آخری جنگ کی وہ جنگ خندق تھی، جس کا شمار انتہائی اہم جنگوں میں ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنی اس شرمناک سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہودیوں اور دیگر بہت سارے بت پرست قبائل کی مدد حاصل کی۔ وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ پر ایک بڑا اور فیصلہ کن حملہ کر کے اسلام کی اس تازہ حکومت کا خاتمہ کر دیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 200-400 وفادار اور جانثاروں کو شہید کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ لیکن ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چلا تو آپ نے خندق کھدوائی۔ جس جگہ سے مدینے پر حملے کا خطرہ تھا وہاں پر تقریباً 40 میٹر چوڑی خندق کھودی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ بعض روایت کے مطابق سخت سردی کا موسم تھا۔ اس سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے محصولات کی بھی خاصی کمی ہو گئی تھی، لہذا بے شمار مشکلات کا سامنا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جب خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو آپ وہاں موجود تھے اور دیکھتے تھے کہ جب بھی ان میں سے کوئی تھک جاتا یا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا تو آپ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اوزار لے لیتے اور خود کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی آپ صرف حکم ہی نہیں چلاتے تھے بلکہ بنفس نفیس لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے اور کام کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب مدینے کے اطراف میں کھدی ہوئی خندق کو دیکھا اور انہیں احساس ہو کہ وہ خندق پار نہیں کر سکتے ہیں تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، مشرکین مکہ کا ہم پر یہ آخری حملہ تھا، آج کے بعد وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب ہماری باری ہے، ہم مکہ مکرمہ جا کر ان پر حملہ کریں گے۔ اس سے اگلے سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو تاریخ اسلام کا بڑا پرمغز اور پرمعنی واقعہ ہے، اس کا تعلق بھی اسی زمانے سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے قصد سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہینے میں مکہ کی طرف آ رہے ہیں جو قابل احترام ہے کہ جس میں جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لہذا سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، آپ کو آنے دیا جائے یا روک دیں؟ اگر آنے دیتے ہیں تو پھر مقابلے کی کیا صورت ہو؟ کیا ماہ حرام میں بھی جنگ کی جائے؟ کس طرح جنگ کی جائے؟ اس طرح کے ڈھیروں سوال ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور موقع ملتے ہی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تدبیر کے نتیجے میں یہی کفار مکہ حضرت کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے، جس کے مطابق یہ طے پایا کہ آپ آئندہ سال مکہ مکرمہ عمرہ بجا لا سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ آپ کے دائرے تبلیغ کی مزید وسعت کا سبب بنا۔ دنیا اسے صلح کے نام سے جانتی ہے، لیکن خدا کریم نے اسے فتح کا عنوان دیا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے۔ اگر صحیح اور مستند تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے بڑے حیرت انگیز حقائق سامنے آئیں گے۔ صلح کے دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے اور دشمنان اسلام کی مخالفتوں کے باوجود آپ کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ اس سے اگلے برس یعنی ہجرت کے 8ویں سال جب کفار مکہ نے
معاہدہ توڑا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ ایسی عظیم فتح ملی جو آپ کے اقتدار کا مکمل اظہار تھی۔ پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت و تدبیر، صبر و حوصلے، عزم و استقلال اور ثبات و استحکام کے ذریعے اپنے دشمن کو سر اٹھانے کو موقع بھی نہ دیا، اور آپ اپنے الہی اغراض و مقاصد کی راہ میں روز افزوں ترقی کے مراحل طے کرتے رہے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ تیسرے دشمن یہودی تھے۔ یہ ایسے ناقابل اطمینان لوگ تھے جنہوں نے وقتی طور پر مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں ہی مل جل کر رہنے کا عہد کیا تھا، مگر پھر بھی ایذا رسانی، خلل اندازی اور تخریب کاری سے باز نہیں آتے تھے۔ سورہ بقرہ کا ایک اہم حصہ اور بعض دیگر صورتیں یہودیوں کے ساتھ حضرت کی ثقافتی جنگ کے بیان پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودی خود ایک تہذیب و ثقافت کے حامل تھے، آگاہ و ہوشیار سے کمزور عقیدے کے حامل افراد کے دل و دماغ کو متاثر کر دیتے تھے، سازشیں کرتے، لوگوں کو نا امیدی اور مایوس کرتے تھے، اور لوگوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیتے تھے۔ یہ یہودی حضرت کے ایسے دشمن تھے جن کی دشمنی منظم اور منصوبہ بندی پر استوار تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حد المقدور نرمی برتی، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہوا تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ آپ نے بغیر کسی وجہ کے یکدم انہیں سزا نہیں دی، بلکہ ان تینوں یہودی قبیلوں میں سے ہر ایک نے معاہدے کی شدید خلاف ورزی کی تو اپنے یہ کیے کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا پڑا۔ سب سے پہلے جب بنی قینقاع نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی تو آپ نے ان سے فرمایا اب تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ وہ مدینے سے نکال دیے گئے اور ان کی جائیداد وغیرہ مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ دوسرا قبیلہ بنی نذیر تھا جس نے معاہدے کو توڑا۔ ان کی خیانت کی داستان بڑی اہم ہے۔ ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ اموال کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، لہذا وہ بھی مجبور ہو کر چلے گئے۔ تیسرا قبیلہ بنی قریظہ کا تھا جنہیں حضور نے امان دیتے ہوئے مدینے میں رہنے کی اجازت دی۔ انہیں مدینے سے نہیں نکالا، بلکہ ان سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ وہ جنگ خندق میں اپنے محلوں سے دشمن کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں نے احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے دشمن سے معاہدہ کر لیا اور آپ سے کیے گئے معاہدے پر باقی نہ رہے۔ مدینے کے ایک حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی تھی، اور دوسری جانب ان یہودیوں کا محلہ تھا جہاں سے دشمن کو روکنا ان کے ذمہ لگایا گیا تھا، لیکن ان خیانت کاروں نے معاہدے پر عمل کے بجائے پیٹھ پر خنجر مارنا چاہا اور دشمن کے ساتھ مل کر سازش کر لی کہ ایک ساتھ مدینے میں داخل ہو کر مسلمانوں پہ حملے کر دیں گے، مگر ان کی یہ سازش مخفی نہ رہ پائی۔ اس سازش کے آشکار ہونے تک مدینے کے محاصرے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ناپاک سازش کا مقابلہ اپنی حکیمانہ تدبیر سے کیا، جس کی بنیاد پر خود قریش اور ان یہودیوں کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ گیا اور ان کی ساری سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ یہ پورا ماجرا تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست جنگی تدبیر اور سیاسی فراست کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے انہیں یہیں روکے رکھا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب قریش اور ان کے حلیفوں کو شکست سے فاش ہوئی اور وہ خندق کے آس پاس سے مکے کی طرف واپس پلٹ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر
مسجد میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز عصر بنی قریظہ کے قلعوں کے سامنے پڑھی جائے گی، سب مسلمان وہاں چلیں۔ ایک شب کا بھی وقفہ کیے بغیر آپ نے مسلمانوں نے مدینہ کے ہمراہ بنی قریظہ کو محاصرے میں لے لیا۔ 25 دن تک محاصرہ اور مقابلہ جاری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان کی خباثتیں آشکار تھیں اور قابل اصلاح نہ تھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا اور اسلام و مسلمین کے سر سے بنی قریظہ، بنی نذیر اور خیبر کے یہودیوں کی دشمنی کا آسیب اعلیٰ انسانی اخلاق کے ساتھ قدرت، حکمت اور تدبیر کے ذریعے دور کر دیا۔ ان تمام واقعات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مقام پر بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ دشمن کو بھی اس بات کے متعارف ہیں کہ معاہدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ خود یہودیوں نے توڑا تھا۔ چوتھے دشمن منافقین تھے۔ یہ لوگ عوام کے درمیان رہتے تھے، زبانی طور پر تو یہ ایمان کا اقرار کیا کرتے تھے مگر ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ یہ انتہائی پست، کینہ پرور، تنگ نظر اور دشمن کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے افراد تھے۔ یہودیوں اور منافقوں میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ منافقین کی اسلام دشمنی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی طاق میں رہنے والے منصوبہ ساتھ دشمنوں کا امان نہیں دیتے تھے اور اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے تھے جو آپ نے یہودیوں کے ساتھ اختیار کیا۔ لیکن جو دشمن منصوبہ بندی نہیں کر رہے تھے اور جن کی بے ایمانی، خباثت اور ہٹ دھرمی انفرادی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برداشت کر لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ وہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ زندگی کے آخری سال تک زندہ رہا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ سب مسلمان جانتے تھے کہ وہ منافق ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا۔ ہمیشہ بیت المال سے اس کے حقوق ادا کیے اور اس کی جان و مال کو محفوظ رکھا، جبکہ اس جیسے منافقین اپنی خباثتوں سے باز نہیں آتے تھے، اور سورہ بقرہ کا ایک حصہ انہی کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ جب بھی منافقین کے کسی گروہ نے منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے منافقانہ سازش کے لیے زرار نامی مسجد کو مرکز بنایا۔ اسلامی حکومت سے باہر روم کے قلمرو میں موجود ابو عامر راہب جیسے شخص سے رابطہ برقرار کیا تاکہ رومیوں کے ذریعے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کشی کی جائے۔ اس منصوبے کے ساتھ کی جانے والی دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار منہدم کرا دی اور فرمایا کہ یہ عمارت مسجد نہیں بلکہ یہ اللہ اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ ہے۔ اسی طرح منافقین کے ایک گروہ نے اپنے کفر کا اظہار کیا کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر ایک لشکر تیار کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا اور فرمایا کہ اگر وہ نزدیک آئیں گے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ خود مدینہ منورہ میں بھی منافقین موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول نے منصوبہ ساز دشمنوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے منصوبہ ساز منافقین کے مقابلے میں سخت رویہ اختیار کیا، لیکن دیگر منافقین کے ساتھ نرم سلوک روا رکھا، کیونکہ ان کا خطرہ انفرادی تھا۔ اکثر و بیشتر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیک سلوک کے ذریعے انہیں شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پانچواں دشمن وہ تھا جو ہر مسلمان
اور مومن کے باطن میں موجود تھا، اور یہی دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دشمن ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ نفسانی خواہشات، خود غرضی، ضلالت و گمراہی کی طرف رجحان اور ایسی لغزشیں جن کا سبب خود انسان فراہم کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کا بھی زبردست مقابلہ کیا۔ اس دشمن سے مقابلے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس مقابلے میں شمشیر اور تیر و تبر سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور خوف الہی کے اسلحوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مسلمان لشکر سخت جنگ کر کے لوٹا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہو تم پر کہ تم لوگوں نے جہاد اصغر تو سر کر لیا اور اب جہاد اکبر باقی رہ گیا ہے۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے بڑا کون سا جہاد ہو سکتا ہے، لہذا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد اکبر کیا ہے؟ ہم نے تو اتنی سخت جنگ لڑی، بڑی زحمتیں اٹھائی، صعوبتیں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، اب اس سے بڑھ کر جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد۔ جب قرآن میں ارشاد الہی ہوتا ہے تو اس آیت میں جن کے دلوں میں مرض بتایا گیا وہ سب کے سب منافق نہیں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ منافقین بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ یعنی عین ممکن ہے کہ ایک شخص منافق نہیں بلکہ مومن ہے، مگر اس کے دل میں مرض پایا جاتا ہو۔ یہ کون سا مرض ہے؟ یہ کیسی بیماری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اخلاقی اور کردار کی کمزوریاں اور نفسانی خواہشات اور مختلف قسم کی خود غرضیاں ہیں کہ اگر ان سے پرہیز نہ کیا گیا تو ان کا مقابلہ نہ کیا گیا تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر تو مومنوں جیسا ہوگا، لیکن دل ایمان سے خالی ہوگا، اور اسی کو اسلام کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔